وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ میرے بھائیو، اللہ عز و جل کا یہ فرمان آپ کے سامنے ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس، جنات کو اور انسانوں کو، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اور انسانوں کی تخلیق کا کوئی مقصد اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اب اللہ کی عبادت یہ کس طرح کی جائے گی؟ اللہ عز و جل نے اپنی عبادت کا طریق سکھلانے کے لیے کہ میرے بندے میری عبادت کس طریقے پر کریں، دنیا انسانیت اپنے رب کی فرما برداری کرے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، اور اللہ کا امر ہے پوری انسانیت کو، جنات کو، اللہ ان کو حکم دیتا ہے کہ میں رسول بھیجتا ہی اس لیے ہوں کہ میرے رسولوں کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ اللہ کس طرح راضی ہوتا ہے، اللہ کس طرح تمہیں پسند کرے گا، تم اللہ کے محبوب کب بنو گے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے تو فاتبعونی، تو پھر لازم ہے اللہ کی محبت کا عملی نمونہ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنا ہے، ان کا حکم ماننا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کی ایک ایک ادا اور ایک ایک بات کو اپنانا ہے۔ یہ تو کافروں کا وتیرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، واللہ اس کے رسول سے کفر کرتے ہیں، اور اللہ کے جو بندے انبیاء اور رسولوں کے بلانے پر اللہ کی طرف آتے ہیں، اللہ کے صحیح دین پر، وصدوا عن سبیل اللہ، تو پھر یہ اللہ کے راستے سے ان کو روکتے ہیں۔ کرتے کیا ہے؟ فرمایا وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں
جبکہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی اطاعت انسانیت پر واجب ہے، لیکن یہ کفر کا وتیرہ ہے کہ وہ اللہ کے رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں، اپنی مرضی کی عبادت کرتے ہیں، رسولوں سے ہٹ کے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لن یضر اللہ شیئا، لن یضر اللہ شیئا، یہ کبھی بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور بڑی جلدی انہیں اس بات کا بھی احساس ہو جائے گا کہ اللہ نے ان کے سارے اعمال برباد کر دیے، جلد ہی ان کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اب اللہ اہل ایمان کو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تمہارا منہج اور طریقہ کار یہ ہے، تم نے کفار کی طرح نہیں ہونا، پہلے کفار کی عادتیں بتائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ، سورہ توبہ میں۔ عبادت مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، ان کی نماز، ان کی عبادت کا ایک طریق جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ کیا تھا کہ وہ اللہ کے گھر کے پاس جمگھٹے لگا کر بیٹھتے تھے، اور ان کی عبادت کا طریق تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا ہوتا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے واللہ عالم کہ انہوں نے بیت اللہ کے قرب و جوار میں ہر قبیلے نے اپنا ایک مشرق الکشا اور معبود بنا کے رکھا ہوا تھا۔ جیسے آج کل ہمارے قبریں، آستانے ہیں، انہوں نے ان کی تصاویر پتھروں پہ نقش کر کے بتوں کی صورت میں رکھا ہوتا تھا، پھر وہ ان کے عرس مناتے تھے، ان کی نظر و نیاز اتارتے تھے، ان کے ان آستانوں پہ حاضریاں دیتے تھے، عرس اور میلے لگاتے تھے، اور وہ اس پر تالیاں اور سیٹیاں، یہ ان کی عبادت کا حصہ تھا۔ ایک صحابی رسول قال عمران بن حسین ہیں رضی اللہ عنہ، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا تم کن کی عبادت کرتے تھے؟ ان کا اللہ کے رسول ہم نے 7 معبود بنائے ہوئے تھے، 6 تو وہ تھے جو زمین پر ہمارے مشرق و شاہ حاجت روا ہوتے تھے، ہم ان کے لیے عبادات بجا لاتے تھے، ان کے لیے رکوع سجود کرتے تھے، ان کے لیے نظر و نیاز کرتے تھے، ان کے ہاں اعتکاف اور مجاور بن کر بیٹھتے تھے، اور ایک اس ذات کی بھی عبادت کرتے تھے جو آسمانوں سے اوپر عرش کے اوپر اللہ عز و جل ہے۔ بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، مشرکین مکہ ہو، یہودی عیسائی ہو، یہ بھی اپنے اپنے طریق پر عبادت کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد سے جو طریقہ لیتے، جو اپنے بڑوں کو دیکھا وہ یہ بھی کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ عبادات اور وہ طور طریقے عبادت کے قطعاً پسند نہیں تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں تھے، وہ رسول مکرم کے ذریعے نہیں آئے تھے۔ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، مسجد حرام کی صفائیاں کرتے،
بیت اللہ کے اندر آنے والے لوگوں کو ویلکم کرتے، خود بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، عبادات وہ بھی کرتے تھے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، عبادت جو تم کرو گے اللہ کو وہ پسند نہیں ہے، نہ اللہ قبول کرے گا۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، اپنی طرف سے عمل کر کر کے تھکے ہارے، بہت عمل کیے ہوں گے، تھکے ہارے آئیں گے، کبھی چلے کاٹے ہیں، کبھی جنگلوں میں بھوکے مرے ہیں، کبھی بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، کبھی کسی بزرگوں کو لوگوں نے الٹا لٹکا کے 12 سال تک کنویں میں کھڑا کیا ہے، کئی فیملی خاندان چھوڑ کے اور جنگلوں کے ہو کر رہ گئے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو تم عبادت کرتے ہو اللہ کو وہ نہیں پسند جو محمد تم کو دے گا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کو وہ پسند ہے۔ اور جانتے ہو کون تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول وہ ہیں جن کے زبان سے نکلے الفاظ کی گارنٹی اللہ دیتا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کون ہیں؟ جن کی زندگی کی عمر کی قسم اللہ قرآن میں کھاتے ہیں۔ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کون ہیں؟ جن کی اتباع کرنے والے کے اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے اور اللہ ان کو محبوب بھی بناتا ہے۔ محمد کریم کون ہے علیہ الصلاۃ والسلام؟ جن پہ اللہ عز و جل اپنی رحمتوں کی، اپنے درود کی بے بہا برکھا نازل کرتا ہے، اور اللہ فرشتوں کو بھی کہتا ہے اور اللہ اہل ایمان کو بھی کہتا ہے کہ میرے پیغمبر کے لیے مجھ سے رحمتوں کی درخواستیں پیش کرو۔ اللہ کے رسول کون ہیں؟ جن کو زبان سے نکلے الفاظ اللہ دین بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کون ہیں؟ جن پر ایمان لانے سے جنت اور جن کی بات نہ ماننے پر جہنم ہے۔ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کون ہیں؟ جن پر ایمان لانے والے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور وہ اللہ کے رسول وہ ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جو محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ لگ گئے اللہ ان کو قیامت کے دن کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے اہل ایمان یہ عقیدہ اپناؤ، یہ منہج اپناؤ، یہ طریقہ اپناؤ کہ تمہارے اعمال اللہ اس کے رسول کی ماتحتی میں ہوں، اس کی اطاعت میں ہوں، بصورت دیگر ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کر دینا۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ کی عبادت کرتی ہے اپنے ذوم میں، اور اس عبادت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کا عمل ہے، یہ میں خود کر رہا ہوں۔ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات پر کہ ایک شخص نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کا جانور قربان کر دیا، قربانی بھی کر دی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر خلوص سے، خالص دل سے، اللہ کی رضا سمجھ کر، اللہ کی محبت کے حصول کے لیے جانور ذبح کر دیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ساتھی، یہ میری سنت نہیں ہے کہ عید سے پہلے قربانی کی جائے، میری سنت جو اللہ کے پیغمبر کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھ کے آؤ عید کی، پھر قربانی کرو۔ میرے ساتھی تو قربانی اور کر، اللہ کے ہاں تیری قربانی نہیں ہوئی۔
یہ کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ کیوں اس بات پر آج امت اس کی پرواہ کیوں نہیں کرتی؟ اللہ کا قرآن انہیں آواز دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت، اس کا اور اللہ نے شارٹ کٹ کر دیا، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ بس تم اپنا آئیڈیل محمد کریم کو بنا لو علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ایک ایک بات اور ایک ایک عمل کو اپنا لو، اللہ کی گارنٹی ہے فقد اطاع اللہ کہ تم نے حقیقتاً اللہ ہی کی اطاعت اب کر لی ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، اس بات کی گارنٹی اللہ نے کسی اور شخصیت کی دی ہو تو وہ اللہ کے نیک اور صالح اولیاء اللہ ہوں، وہ فقہاء و محدثین ہوں، وہ علوم اسلامیہ کے ماہر ائمہ ہوں، وہ لغت حدیث اور فقہ کے امام ہوں، اللہ نے کسی کی بھی گارنٹی پر، کسی کی بھی اطاعت پر یہ گارنٹی نہیں دی کہ جو امام ابو حنیفہ کی اطاعت کر لے گا وہ اللہ کی اطاعت کر لے گا، یا امام شافعی کی تقلید کر لے گا وہ اللہ کی کر لے گا، یا نقشبندی چشتی قادری سہروردی بن جائے گا وہ اللہ کی اطاعت کر لے گا۔ نہیں، فرمایا لوگوں یاد رکھ لو، اگر چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں تو اکیلے محمد کی اطاعت کر لو صلی اللہ علیہ وسلم، وگرنہ کیا ہوگا؟ اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم بڑے بڑے سہارے لے کر آؤ گے، بڑے بڑے بزرگوں اکابرین کی پیروی کر کے خود ساختہ دین بنا کر آؤ گے، اور جب اللہ کے ہاں پیشی ہوگی اور قیامت کا منظر ہوگا، اللہ فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن کھڑے ہو کر شرمندگی سے جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھ کر، اللہ کے عذاب کے فیصلے کو دیکھ کر یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائیں گے اور کیا کہیں گے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش جب اللہ کی زمین پر دنیا میں زندہ تھے ہم محمد کریم سے ہٹ کے کوئی کام نہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اللہ فرماتے ہیں محمد کریم علیہ السلام کی اطاعت سے، فرما برداری سے، ان کے دیے ہوئے دین سے روح گردانی کرنے والے، اپنے سرداروں اور اپنے اکابرین کی پیروی کرنے والوں یاد رکھنا، اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، ہم ان کو جہنم کی آگ پر پلٹ پلٹ کر لائیں گے، کبھی چہرہ کبھی پیٹھ، کبھی چہرہ کبھی پیٹھ، ایسے جہنم کی آگ پر ان کو پھیریں گے۔ یقولون، اپنا جرم بھی بتائیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے کاش جب ہمیں یہ بات بتائی جاتی تھی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لاج رکھ لو، عبادت اللہ کے علاوہ کسی نہ کرو، کسی کی بھی نہ کرو، اور اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی نہ کرو۔ اللہ کے رسول آپ کے پوری انسانیت کے مقتدا و پیشوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن یہ جہنم کی آگ پر جب اس عذاب کو سہ رہے ہوں گے، آگ جل رہی ہوگی، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کر کہیں گے کاش ہم اللہ اس کے رسول کے اطاعت، طریقے، دین، عمل سے نہ ہٹتے، ہم کیا کرتے رہے؟ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، ہماری زندگی کا محور اپنے اکابرین کی، اپنے سرداروں کی، اپنے بڑوں کی، آباء و اجداد کی، ہم تو ان کو دیکھ کے عبادات کرتے رہے، اللہ اس کے رسول کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اب ان مولویوں کو، ان بزرگوں کو، ان پیروں کو جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹا کر قوم کو دوسرے راستے پہ لگایا،
یہ نقشبندی ہے، یہ چشتی ہے، یہ قادری ہے، یہ سہروردی ہے۔ تو بھائیو، کیا کمی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ آپ نے اپنی نسبت محمد سے ہٹا لی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیسے اللہ عز و جل کی اس حکم کو ہم توڑتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ کون سی چیز ہم نے دین کی باقی رکھی ہے؟ اللہ کی قسم ہے، محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو اتنا پیارا راستہ دے دیا، فرمایا میری امت کے لوگوں، جس طرح یہودی عیسائی ایک اللہ کی کتاب اور ایک رسول ہونے کے باوجود فرقوں میں بٹے، گروہوں میں تقسیم ہوئے، فرمایا میری امت بھی ایسے ہی فرقوں اور گروہوں میں بٹ جائے گی۔ ایک حدیث میں صراحت کر دی کہ میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ساتھ ہی فرمایا اس امت کے وہ افراد، وہ گروہ، وہ جماعت حق پر قائم رہے گی، دین اسلام پر قائم رہے گی، نجات پا جانے والی، اللہ کی جنت میں جانے والی جماعت ہوگی۔ وہ گروہ ہوگا جو دنیا سے نظریں توڑ لے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت جس دین پر، جس عمل پر قائم رہی، یہ اسی عمل پر قائم رہیں گے۔ بھائیو، آج سوچو، یہ رجب کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آیا تھا، اللہ کے نبی کے صحابہ کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ اتنی محبت کرنے والا پیغمبر، امت کا اتنا درد رکھنے والا پیغمبر، قیامت تک کی فتنوں سے آگاہ کر دینے والا پیغمبر، اپنی امت کے جنت میں جانے کا حرص رکھنے والا پیغمبر، آج اس پیغمبر کی بات کیوں نہیں مانی جاتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات نشاندہی کر دی کہ جب امت فرقوں میں تقسیم ہو جائے، فرمایا میرے صحابہ ایسے ایسے دین کے نام پر میرے امت کام کرے گی، اگر تم ان کو دیکھ لو تو حیران ہو جاؤ گے، یہ دین آیا کہاں سے؟ خود ساختہ دین، مرضی کے بنائے ہوئے مسئلے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی پہلا دور اول جس دین پر انہوں نے چل کے نجات پائی ہے، قیامت کی آخری جماعت بھی اگر اسی راستے پر کھڑی رہے گی تو نجات پائے گی، ورنہ نہیں پائے گی۔ ادوار بدلتے جائیں گے، لوگ آتے جاتے رہیں گے، نسل در نسل زندگیاں چلتی رہیں گی، دنیا کی زندگی کے طور طریقے بدلیں گے، معیشت کے بدلیں گے، معاشرت کے بدلیں گے۔ فرمایا دین کا طریقہ نہیں بدلے گا۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ کی ہاں نجات پا جائیں تو دین اول پہ لوٹو، جو اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ نے عمل کر کے ایک پورا آئین اور قانون بعد والوں کو دے دیا۔ اب بتائیے، رجب کا مہینہ اللہ کے نبی کی زندگی میں نہیں آیا؟ کون سے کنڈے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے؟ کبھی ابو بکر و عمر نے کیے، عثمان و علی نے کیے، حسن و حسین نے کیے۔ کتنے صحابہ تھے، تابعین تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو لے آنے سے لے کر جو اسلام کا بہترین دور ہے، میرے بھائیوں، کون سا یہ نظام تھا؟ کون سے یہ عمل تھے؟ آج قوم نے سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے، اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیا۔ بھائیو، ہم کون سی ایسی اذیت دینے والی باتیں کرتے ہیں؟ وہی بات تم تک پہنچاتے ہیں
بلکہ پہنچاتے نہیں، تمہیں یاد کرواتے ہیں۔ پیروں کی بیعتیں کرنے والوں، تمہارے رب نے تو بڑا پیارا نظام دیا ہے۔ جس مسلم گھرانے میں بیٹا یا بیٹی جب پہلی دنیا کے پہلے لمحے آغوش میں آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو وہ دین پیش کر دو، یہ کس کی مرید ہوگی، کس کی پیروی کرے گی۔ یہ آنے والا بچہ کیا دین ہوگا، کس کا پیروکار بنے گا؟ اب اس بچے کے کان میں یہ کاشن دیا جا رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، کیا اس بچے کو ابھی یہ شعور ہے کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے؟ نہیں، ایک ایسا پیارا قانون دے دیا ہے کہ جب یہ تھوڑا بڑا ہوگا یہ اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھے گا، اس کے کان میں اذان ہو رہی ہے۔ جب یہ اور بڑا ہوگا، شعور میں آئے گا، پھر دیکھے گا۔ اپنی زندگی کے شعور میں آنے سے پہلے سینکڑوں مرتبہ اس کو بتا دیا جائے کہ تو پیدا ہوتے ہی ایک اللہ کی عبادت اور محمد کریم علیہ السلام کی پیروی میں آ چکا تھا۔ تیرا کوئی اور دین نہیں، تیرا کوئی اور مرشد نہیں، تیرا کوئی اور مقتدا پیشوا نہیں ہے۔ تو نے کس وجہ سے نسبتیں قائم کر لی ہیں؟ تو نے اللہ کے رسول میں کیا کمی دیکھی ہے؟ میرے بھائیوں، اسی پر آپ غور کر لیں۔ 22 رجب اللہ کے نبی کی زندگی میں نہیں آیا۔ اللہ کے پیغمبر معراج پر گئے، کوئی شک نہیں، قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ کے نبی کی احادیث صحیحہ موجود ہے۔ آپ بیت المقدس تک گئے، پھر وہاں سے آسمانوں کی بلندیوں میں گئے، اپنے جسد انصری کے ساتھ گئے، جسم کے ساتھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی کئی مرتبہ معراج کرائے گئے، اور جو قرآن کی آیت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس آیت میں اللہ نے اپنی شان بیان کی ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے بندے محمد کریم علیہ السلام کو سیر کرائی ہے۔ اسریٰ رات کی تاریکی میں لے جانے کو کہتے ہیں۔ کیا محمد کریم علیہ السلام نے ہر آنے والے معراج کے سال پہ کوئی معراج کا دن منایا؟ اور جاؤ میرے بھائیوں، میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں، اہل حدیث باشعور مسلمان کا نام ہوتا ہے۔ یہ ایک تحریک ہے کہ امت مسلمہ کو دین اسلام کا شعور دے دو۔ آج تک کوئی بندہ، اس میں رب کی کیا حکمت تھی؟ محمد کریم علیہ السلام کس مہینے معراج پر گئے، کس رات گئے؟ کوئی صحیح ایسی روایت امت کے پاس نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ وہ رات کون سی تھی اور وہ مہینہ کون سا تھا۔ ایسا کوئی پتہ نہیں۔ کسی نے معراج کہا ہے، کسی نے رمضان کہا ہے، کسی نے کوئی اور مہینہ کہا ہے، اندازے لگائے ہیں لوگوں نے۔ اگر یہ ہر سال معراج کا جشن منانا، گھروں میں کوئی چراغاں کرنا، کوئی کھانے پکا کر تقسیم کرنا، اگر یہ ہر سال ہوتا رہتا تو آج امت کو پتہ ہوتا۔ عید الاضحیٰ پہ تو آپ نے کبھی نہیں بھولے، عید الفطر پہ تو آپ کبھی نہیں بھولے، روزوں کا مہینے تو آپ کبھی نہیں بھولے۔ یہ کیوں بھول گئے آپ؟ میرے بھائیو، یہ 22 رجب کے نام پر یہ کنڈوں کا معاملہ، یہ کھانا، یہ غیر اللہ کے نام کی نیاز، اللہ نے قرآن میں غیر اللہ کے نام پر اس کی نسبت سے اگر کوئی چیز نظر و نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر آئے، اللہ نے قرآن میں اس کو حرام کہا ہے۔ اور محمد کریم علیہ السلام معراج پر گئے، یہ عین حق ہے۔ کون سی رات تھی، کون سا مہینہ تھا، کون سا دن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو ایسی کوئی بات نہیں دی گئی۔ اصحاب رسول نے اس میں کوئی ایسا فنکشن، ایسا جشن نہیں منایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دو باتوں کا ذہن میں رکھ لیں۔
نہ ایسے فنکشن کرنے ہیں، نہ ایسے فنکشنوں کی زینت بننا ہے، نہ ان کے اندر مالی حصے ڈالنے ہیں، اس لیے کہ یہ گناہ کے کام ہیں۔ اور تمہارا رب تم سے کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، خبردار کسی بندے سے اس کام میں تعاون نہیں کرنا جو اللہ کی ناراضگی کا کام ہے۔ اور میرے رب کو ہر وہ کام، ہر وہ عمل غصہ دلاتا ہے، ناراض کر دیتا ہے جو محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہٹ کر شروع کیا جائے۔ معنی کیا ہوتا ہے؟ تم اللہ کے رسول سے زیادہ اللہ کو پہچانتے ہو، وہ پیغمبر سے وحی اتری ہے، تمہیں اللہ کا دین دے رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہیں اللہ کے رسول جو دیتے ہیں اسے اللہ کے لیے کافی سمجھو، اسے اپنا لو، جسے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ وما علینا الا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ دو اعلان ہیں میرے بھائیوں۔ ایک تو 5 مارچ 2021 کا خطبہ جمعہ جامع مسجد عائشہ میں ہمارے ایک نوجوان ساتھی ہیں محترم جناب ڈاکٹر عامر، امیر ہیں مرکز جمعیت اہل حدیث تحصیل وہاڑی کے، تو وہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ 27 فروری بروز ہفتہ محترم شیخ حافظ محمد عظیم حاصل پوری صاحب وہ فتح پور کے اندر درس جامع مسجد ام ہانی میں بعد نماز مغرب 27 فروری بروز ہفتہ درس قرآن ارشاد فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ہیں۔ فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی شخص نے ایسا عمل اختیار کیا جس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا حدیث یا حکم موجود نہ تھا، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی نیکی جو محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے دلیل اس کے پاس موجود نہ تھی، عمل موجود نہ تھا، پھر بھی یہ عمل کرتا ہے فہو رد، پس وہ مردود ہے۔ دونوں معنی ہیں، اس کا عمل بھی مردود ہے، بندہ بھی مردود ہے۔ دوسرا فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر فرد اللہ کی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس کا عقیدہ اور عمل اور مذہب اور دین یہ ہے کہ جو محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کریں گے بس وہ میرا دین ہے، اسی پر وہ گامزن ہے، یہ اللہ کی جنت میں جا رہا ہے۔ ومن عصانی فقد ابا، اور اللہ کے رسول کا عمل اس کو اچھا نہ لگے، اللہ کے رسول کے عمل کو
اس سے وہ روگردانی کرے، پس پش ڈال دے، اور اپنے خود ساختہ عمل، اپنے معاشرے اور ماحول کے اعمال لے کر چلتا رہے، تو معنی یہ ہے کہ یہ اصل میں جنت میں جانے سے انکاری ہے، یہ اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، عمل بھی کرو، کثرت سے کرو، اور طریقے رسول کے مطابق کرو، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔